آج آپ نے ماشاءاللہ کافی اچھی گفتگو کی ہے، تو اب میں مزید کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، چونکہ کلاس کے کل پیپرز بھی ہیں، انہوں نے اس کی تیاری بھی کرنی ہے، تو میں ایک دو بات کر کے انشاءاللہ تعالی پھر اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام بچوں کو اور خصوصاً آپ کے اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے قائد مشرق، شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں 9 نومبر کے حوالے سے ایک اچھا پروگرام منعقد کیا، اور یہی زندہ قوموں کی روایات ہونی چاہیے کہ وہ اپنے قائد کو، اپنے لیڈرز کو، اپنے رہنما کو یاد رکھتی ہے اور ان کے اعزاز میں تقریبیں منعقد کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ تمام بچوں کو ان کی تحسین بھی کرتا ہوں، اور خصوصاً جن بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا، حصہ لیا اور کوشش کی، تیاری کی، ان کو بھی مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور ان کے لیے دعائیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ کامیابیاں عطا فرمائیں۔ میں درمیان میں سنتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنی گفتگو میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کافی زیادہ باتیں کی ہیں، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکر تھی، جو سوچ تھی، اس کو کافی حد تک آپ نے اجاگر کیا ہے۔ میں ذاتی طور پر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مرشد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک سچے عاشق رسول تھے۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر ان کی زندگی بڑی مختلف ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرشد اقبال سچے عاشق رسول تھے، اور ان کے سینے کے اندر مسلمانوں کی جو تزلزلی تھی، اس کا جو درد تھا، اس کا اظہار انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ، بہت سارے مواقع کے اوپر کیا۔ بڑی شدت کے ساتھ انہیں اس چیز کا احساس ہوتا تھا کہ مسلمان قوم، امت مسلمہ جو پوری دنیا کے اوپر حکومت کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نظام، انصاف کا، امن کا وہ نظام، یہ دین اسلام، پوری دنیا کے اوپر اس کی تقریباً حکومت تھی۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ مسلمانوں نے اپنی اس حکومت کو، اپنی اس اقتدار کو، اپنی اس امامت کو ختم کروایا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم نے بنیادی طور پر اسلام سے دوری اختیار کی، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دوری اختیار کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اوپر عمل نہ کیا، اپنے اسلاف کی جو یاد تھی، اپنے اسلاف کی جو روایات تھی، ان کو ختم کیا، جس کے نتیجے میں مسلمان ترقی سے نیچے تزلزلی کی طرف آئے۔ اور علامہ اقبال نے پھر وہ نظم بھی اس حوالے سے اپنے احساسات اس طرح بیان کیے تھے: کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، مگر تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو غازی وہ سیارہ، گوادی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر
آسمان نے ہم کو دے مارا۔ تو مرشد اقبال فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے اپنے اسلاف کی میراث کو گنوا دیا تو پھر آسمان نے بھی ہم کو زمین پر دے مارا۔ اور پھر مرشد اقبال بہت کڑتے تھے اس حوالے سے، اور انہوں نے بالخصوص نوجوان کو زندہ کرنے کے لیے، زندہ کا لفظ اس لیے بولا ہے کہ بنیادی طور پر زندگی افکار تازہ سے ہے، جہان تازہ کی نمود کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ جب تک ہم اپنی دنیا آپ نہیں پیدا کریں گے اس وقت تک زندوں میں ہمارا شمار اس طرح نہیں ہوگا۔ ابھی تو ہماری صورتحال یہ ہے کہ آج ہمارا ہر نوجوان جس کو مرشد اقبال نے شاہین صفت قرار دیا ہے، شاہین سے اس کو تشبیہ دی ہے، آج تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارا ہر نوجوان یورپ کی اندھی تقلید میں ہے۔ ہر نوجوان اپنے اسلاف کی میراث کو بلا چکا ہے، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے بھی مرشد اقبال نے کہا تھا، ہوئی نا زاغ میں بلند پروازی، خراب کر گئی شاہی بچے کو صحبت زاغ۔ کوے کی صحبت نے شاہین کو جو ہے نا وہ اس کی صفت اس سے چھین لی ہے۔ وہ جس کا کام آسمان کی بلندیوں پر رہنا ہے، وہ جس کا کام زمانے کے اقتدار کو سنبھالنا ہے، وہ جس کا کام اقتدار اور امامت کا فریضہ سر انجام دینا ہے، اس شاہین نے کوے کی صحبت کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو کیا سے کیا بنا دیا۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے تیری جوانی رہے بے داغ۔ اب تو یہ فکر ہے یورپ کی اندھی تقلید کے اندر کہ یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوجوان کس سمت پر جا رہا ہے، کس سائٹ پر چل رہا ہے، کس طریقے سے اس نے اپنے اسلاف کی یاد کو، اپنے اسلاف کی روایات کو، اسلام کی اس تاریخ کو کہ ہم تو محمد بن قاسم کے جانشین ہیں، ہم تو صلاح الدین ایوبی کے ماننے والے ہیں، ہم تو طارق بن زیاد کے وہ جانشین ہیں کہ جس نے کہا تھا کہ کشتیاں جلا دی جائیں، صرف فتح ہوگی یا شہادت ہوگی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا، ہم کیا ہیں؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، ہمیں اپنے کردار کو درست کرنا ہے، ہمیں جو ہے نا وہ مرشد اقبال کے اس خواب کے مطابق، ان کی اس تڑپ کے مطابق، ان کی اس فکر کے مطابق اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، درست سمت پر لے کر چلنا ہے۔ اس لیے میں آج کے مرشد اقبال کے اس دن کے حوالے سے، اس تقریب کی وساطت سے یہی پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہی خواہش ہے مرشد اقبال کی، یہی ان کا میسج ہے نوجوانوں کے لیے کہ تمہیں اے نوجوان تجھے اٹھنا ہے، تجھے آگے بڑھنا ہے، تجھے جد و جہد کرنی ہے، تجھے کوشش کرنی ہے، تجھے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری صلاحیتیں دی ہیں، اور پھر تم نے امت مسلمہ کی نشاط ثانیہ میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ مرشد اقبال نے خاص طور پر اپنے کلام کے اندر نوجوان نسل کو مخاطب کیا ہے، اور نوجوان نسل کو ان کو بڑی امید تھی نوجوانوں سے۔ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری۔ اس کردار کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور پاکستان کو رہتی دنیا تک آباد اور شاد رکھے، اور امت مسلمہ کو وہی ترقی عطا فرمائے جس کی مرشد اقبال نے خواہش کی تھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔